یہ خالد بھائی نے اور میں نے سوچا ہے کہ پہلے نا کچھ بیسک جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں اور اس میں ان بڑے فلسفیوں کی پوزیشن پتہ چل جائے جو کہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اپنے ایج میں. اس سے دو باتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس مین کو وہ تمام رائٹ گارنٹی کرنا چاہتا ہے کنٹمپرری اسٹرکچر یا کنٹمپرری امپیریلسٹ اسٹرکچر, وہ کس طرح کا مین ہے, کسے ملیں گے وہ رائٹ, کون سا مین ہے جس کو وہ رائٹ مل گے. تو جو نہیں ہے اس طرح کا انسان وہ پہلے بن جائے اس طرح کا انسان, اور جو جب تک کہ نہیں بنتے اس وقت ان کے رائٹ سسپینڈیڈ رہیں گے, اور جب وہ ویسے بن جائیں گے ان کو بھی وہ رائٹ مل جائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ پتہ چل جائے گا انالیسس سے کہ بھائی ویسٹرن تھاٹ کے اندر جو کوئی ایک تصور موجود نہیں ہے آزادی کا یا خیر کا یا ہیومن بینگس کا یا پروگریس کا, تو کیا وہ ڈائیورسفائڈ کنسیپشنز آف فریڈم اور گڈنس اور ریشنالٹی اور ہیومن نیچر اتنی ڈائیورسفائڈ ہیں کہ کوئی بھی سسٹم اس کی بنیاد پہ کھڑا ہی نہیں کیا جا سکتا, یا یہ کہ وہ ڈائیورسفیکیشن ایسی ہے کہ وہ ایک ہی سسٹم کو پرپیچویٹ کرے جا رہی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ آزادی کے اتنے مختلف اور نو تصورات ہیں اور وہ کنسسٹنٹ ہیں خاص قسم کے سسٹم کے ساتھ, اور نہ صرف وہ ایک خاص قسم کے سسٹم کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے بلکہ دوسرے سسٹم کو مسلسل سپریس کر رہے ہیں, ریپریس کر رہے ہیں, دبا دے رہے ہیں, کچل دے رہے ہیں. کیسے ڈائیورسفائڈ کنسیپشن آف ہیومن نیچر ہے جو کہ ایک جو پریویلنگ سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرے جائیں. وہ کیسے ریشنالٹی کے مختلف نو تصورات ہیں جو اپنے ڈائیورسفیکیشن کے ساتھ بھی کنسسٹنٹ ہے ایک ہی سسٹم کی سسٹیننس کے لیے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں ملیں گے. تو پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ پہلے تو وہ کس طرح سے لیتے ہیں ہیومن بینگ کو, ریشنالٹی کو, فریڈم کو, پروگریس کو. یہ کچھ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہیں جو ہر معاشرے میں کسی نہ کسی میننگ میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. لہذا ان کے جو بڑے تھنکرز ہیں وہ ان کانسیپٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ہم انٹرنل کرٹیک بھی کریں گے کہ ان کنسیپشن کی فاؤنڈیشن ہے کیا وہ واقعی اتنے ڈائیورسفائڈ ہیں یا ان کے درمیان ایک خاص قسم کی کوہیرنس ہے, اور وہ کوہیرنس جن تصورات سے ہم آہنگ نہیں ہوتی ان کو کچل دیتی ہے, اور چاہے وہ تصور انسان ہو, چاہے وہ تصور خیر ہو, چاہے وہ تصور عقلیت ہو یا تفکر ہو یا تجربہ ہو یا وجدان ہو, وہ اس کو کچل کے رکھ دیتی ہے. اور ہر قسم کا تصور تعقل, ہر قسم کا تصور انسان, اور ہر قسم کا تصور خیر, اور ہر قسم کا تصور ترقی جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, جو ہم بتانے کی کوشش کریں. دوسری بات جو ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں, یہ کافی لمبا اس میں ہمیں کافی وقت ہمیں صرف کرنا پڑے گا, لیکن اس میں جو دوسری بات ہم بتانے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ڈائیورسٹی اور کانفلکٹ, اس میں بیسیکلی کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب کب تم کہ تصادم کو تم کانفلکٹ کہتے تھے اور کبھی تم تصادم کو ڈائیورسٹی کہتے تھے. کہ یہ کیا ہے کہ کون سی چیز ڈائیورسٹی کے زمرے میں لے آتے ہیں اور کس چیز کو کانفلکٹ کے زمرے میں لے آتے ہیں. کہ ایسا تصادم جو سسٹم کے لیے ہی خطرناک ہو جائے وہ آپ کانفلکٹ ہیں, دیٹ شوڈ بی ریزالوڈ, اور ایسا تصادم جس کے نتیجے میں سسٹم مزید طاقتور ہو جائے, ڈائیورسٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے بنیادی ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جس کی بنیاد پر ہماری پوری
इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स खड़ी हुई है और अनक्वेश्चनेबली उन ख्यालात और उन अफकार और उन इस्तिलाहात को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है उसके तारीखियत से अलग करता है, यानी कि इन तस्वुरात को उनकी तारीखियत के साथ भी हम पहचानना चाहेंगे। सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कुछ फलसफियाना डिस्कोर्सेस में ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि इनके क्या मतलब और मानी दिए कुछ मुस्तकिल फलसफियों ने, बल्कि उन अल्फाजों को तारीख में किस तरह से बरता गया और जिस तरह से उनको तारीख में बरता गया वो गम्मार होता है उस मीनिंग का जो कि इम्प्लिसिट थी या एक्सप्लिसिट थी उस एक्सप्रेशन के अंदर जो उस फलसफे ने इख्तियार की। तीन चीजें कम से कम हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले बुनियादी इस्तिलाहात चर्चा इस्तेमाल की गई और उनको उन फलसफियों ने किस तरह से लिया और उसमें बहुत सारे फलसफे। दूसरी चीज ये कि ये जो मुख्तलिफ नौ तस्वुरात हैं क्या ये वाकई एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट नहीं है या इनमें कोई कोहेरेंस पाई जाती है। दूसरी चीज तीसरी चीज ये कि तसादुम की जो शक्लें होती हैं उनमें कुछ तसादुम को आप डाइवर्सिटी कहकर टॉलरेट करते हैं और कुछ तसादुम को आप कॉन्फ्लिक्ट कहकर एलिमिनेट करना चाहते हैं या रिप्रेस करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं यस और नो की भी बुनियाद पर, तो उसमें भी क्या फर्क होता है। और तीनों के अंदर जो अंडरलाइन मोटिव रहेगा वो ये कि इन इस्तिलाहात का या इन डिफरेंसेस का या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का और डाइवर्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट की एंटेगनिज्म का ओवरऑल सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है और वो ओवरऑल सिस्टम जो है किस तरह से कंसिस्टेंट हो जाता है एजुकेशनल स्ट्रक्चर से, किस तरह से कंसिस्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से, किस तरह से कंसिस्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, किस तरह से कंसिस्टेंट हो जाता है कल्चरल स्ट्रक्चर से और किस तरह से कंसिस्टेंट हो जाता है रिलीजियस स्ट्रक्चर से। ये एक काफी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, लेकिन इससे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि वो बुनियादी इस्तिलाहात क्या है। तो हम शुरू करेंगे ह्यूमन नेचर से, ठीक है, और इसमें कुछ चीजें मैं रीडिंग करने के लिए दिया करूंगा जिसको आप पढ़कर बेदरेर क्वेश्चन करें तो भाई आप तो ये बकवास ये तो बिल्कुल इसका गलत है, ये तो ऐसा कहते ही नहीं, या आप कोई दूसरा फलसफी कोई भी फलसफी आप पढ़कर आए हैं, जाहिर है तमाम फलसफे तो दुनिया के मैंने नहीं पढ़े, मैंने तो कुछ लिमिटेड फलसफा ही पढ़ा, तो अगर वो है फलसफे कोई ऐसे जो कि उस एनालिसिस के दायरे को निगेट करते हैं या बाहर चले जाते हैं जो शायद मैंने नहीं पढ़े या मैं उनको सही तरह नहीं समझा, अगर वो है तो वो आप ले आए, उसको भी हम दिखा देंगे कि अगर वो हमने नहीं भी पढ़े तब भी हम उसको दिखा देंगे कि उसमें किस तरीके से कोहेरेंस पेश की जा सकती है और किस तरीके से उसके इख्तिलाफात को वाज़ेह किया जा सकता है। तो यानी कि ये वन डायमेंशनल नहीं है, आप आज़ाद है कहीं से जो चीज़ आप पढ़ना चाहें वो ले आए और उसको लाकर यहाँ पर डिबेट करें, डिस्कस करें, एनालाइज करें, क्रिटिसाइज करें और उसके बाद फिर खालिदा इसको देख लेंगे, उसमें जो भी रेलेवेंट चीज होगी वो उसको इनकॉर्पोरेट करें और अपने आर्ग्यूमेंट को बेहतर करें, ठीक है खालिदा। इसके अलावा तो कोई हमारा हदफ नहीं है, ठीक। देखिए अभी मैं ना शुरू कर रहा हूँ एक आर्टिकल जो कि रॉटी का आर्टिकल है, इससे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन में उसको ले चुका हूँ, रिचर्ड रॉटी अमेरिकन फलसफी है, उसका एक आर्टिकल है द कंटिजेंसी ऑफ द सेल्फ, ठीक है। इस आर्टिकल से मैं शुरू करूंगा और फिर इसी से मैं पूरा कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर निकालूंगा। मतलब ये कि आप ये नहीं कहेंगे वो तमाम तस्वुरात जो डिस्कस किए जाएंगे अब वो सब रॉटी के नहीं, ऐसा नहीं है। रॉटी ने एक ओवरव्यू किया है, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग ओवरव्यू है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ ग्रीक थॉट पे डिस्कशन है तो ग्रीक थॉट पे तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो आर्ग्यूमेंट का फ्रेमवर्क रहेगा वो रॉटी के इस आर्टिकल के अंदर ही है। इससे हमें ये पता चलेगा किस तरीके से मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पर पहुंच गया है ह्यूमन नेचर का तस्वुर, यानी कि ह्यूमन नेचर के तस्वुर में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती चली गई ओवर द ईयर्स और कम से कम 2000 साल के जो डिस्कोर्स है उसको वो उसका अहाता करता है और ये बड़ा
जेन्युइन फलसफी है और अमेरिकन है और पोस्ट मॉडर्निस्ट फलसफी है. मॉडर्निज्म की क्रिटिक भी साथ साथ वो करते चले जाएगा. लेकिन रॉटी का इस आर्टिकल को सिलेक्ट करने की इब्तिदा है, यानी कि हम सिर्फ रॉटी को नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे. लेकिन रॉटी को इख्तियार करने की एक वजह ये है कि ये दूसरे पोस्ट मॉडर्निस्टों से मुख्तलिफ है. क्यों? क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट अमूमन जिस फ्रेमवर्क में जाके गिरते हैं वो अनार्की के सब तबाह हो जाए. रॉटी इस तरह का आदमी नहीं, यानी कि मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज कर कर एक खास किस्म की तोजी पेश करता है. मॉडर्निज्म की ही सिस्टम की एक डिफेंस निकलता है इसके फलसफे से, यानी कि सिस्टम की ऐसी क्रिटिक जिसके नतीजे में सिस्टम का एक डिफेंस भी निकल आता है. इस वजह से ये ज्यादा अहम है कि सिस्टम को इस तरह से क्रिटिसाइज करता है कि आपको पोस्ट मॉडर्निस्ट लगता है, लेकिन आगे चलकर सिस्टम का डिफेंस भी निकालता है. और चूंकि हमारे जमाने का आदमी है इसलिए ये अहम आदमी. वो ये कहता है कि इंसानी सोच का जो इजहार या इंसानी तजर्बे, तफक्कुर और विज्ञान का जो भी इजहार हुआ इल्मियत के दायरे में, हकीकत के दायरे में या जमालियात के दायरे में, अखलाकियात, जमालियात और इल्मियत, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और एस्थेटिक्स, इनके दायरे, इसका खास किस्म का ताल्लुक रहा है जात से. जात क्या है, सेल्फ क्या है. वही कहता है कि जात में होने वाली तब्दीलियां इजहार होती हैं उन तब्दीलियों का जो कि इल्मियत के दायरे में होती हैं, अखलाकियात के दायरे में होती हैं या जमालियात के दायरे में होती हैं, या इन दायरों में होने वाली तब्दीली का मजहर होती है जात में तब्दीली. ठीक है ना. तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो आप ये कहें कि पहले जात तब्दील होती है जिसके नतीजे में उस जात की जो इर्द गिर्द की दुनिया होती है वो तब्दील हो जाती है, या इर्द गिर्द की दुनिया तब्दील होती है इसके नतीजे में इंसानी जात तब्दील हो जाती है. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तीसरी भी कोई पॉसिबिलिटी है. इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि खुदा तब्दील कर दे आपको, खुदा तब्दील कर दे आपको और आप माशरे को तब्दील कर दे, या खुदा माशरती हालात को तब्दील कर दे जिससे हाथ तब्दील हो. लेकिन रॉटी इस तीसरी पॉसिबिलिटी को नहीं मानता, ना समझता है, ना डिस्कस करता है. और आप देख लें, मैं दावे से कहता हूँ कि 18वीं सदी के बाद जो आपने लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, जो मेरी नजर से जो गुजरा है, वो ये तीसरी पॉसिबिलिटी को देखते ही नहीं कि खुदा भी किसी को चेंज कर सकता है. सारी डिस्कोर्स ये होगी या तो जात चेंज करेगी माशरे को या माशरा चेंज करेगा जात को. दो अप्रोचेज रहेंगे, यानी कि सेल्फ अपनी वर्ल्ड को बीइंग वर्ल्ड को चेंज करेगी या वर्ल्ड बीइंग को चेंज करेगी. दो पॉसिबिलिटीज के दायरे में ये रहेगा. लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक तीसरा दायरा भी है जिसको डिस्कस नहीं किया गया, जिससे डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन समझता हूँ रॉटनी फ्रेमवर्क में डिस्कस नहीं होता और मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न थिंकर्स ये डिस्कस नहीं होता. लेकिन इससे पहले वो ये कहता है कि भाई बात को समझने से पहले जो रॉटी का आर्टिकल, एक कॉमन डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए जिसका रॉटी के आर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं वैसे ही देखता हूँ. तो देखें, ह्यूमन नेचर को हिस्टोरिकली अप्रोच जब भी किया गया है और रॉटी भी उसको अप्रोच कर रहा है, तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका ये है कि आप ये कहें कि इंसानी जात के अंदर कुछ ऐसा है जो कभी तब्दील नहीं होता, लिहाजा उसके अंदर होने वाली तब्दीलियां जो हैं इंसान के अंदर या इस जात के इजहार के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनको तो हम ज्यादा अहम नहीं समझते इंसान की शनाख्त या इंसान की तफसीर के लिए, बल्कि हम इन्हिसार करेंगे उस
ایسپیکٹ آف ہیومن سے یا ہیومن سیلف سے جو کہ بیونڈ اینی چینج. اس طرح کی اگر اپروچ سے آپ ہیومن نیچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسے ہم فلسفے میں کہتے ہیں ایسینشیلزم. ٹھیک ہے, ایسینشیلزم. ایک دوسری اپروچ ہے کہ انسانی ذات میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو مستقل اور مسلسل, بلکہ انسان پورا کا پورا مستقل اور مسلسل تبدیل ہوتا ہے. لہذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ انسانی ذات کے کسی ایسے پہلو کی تلاش میں آپ ہیں جو کبھی تبدیل نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. چونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے, لہذا یہ صحیح لا حاصل ہے کہ انسانی ذات کے کسی ایسے پہلو کی تلاش میں جایا جائے جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی پہلو ہوتا ہی نہیں, کوئی ایسا ایسپیکٹ ہوتا ہی نہیں. یہ دوسری اپروچ ہے جسے ہم کہتے ہیں نان ایسینشیلزم. تو ایسینشیلزم اور نان ایسینشیلزم دو دائرے رہے ہیں ہیومن نیچر کو افرم یا اینالائز یا ایویلویٹ کرنے کے. ایسینشیلزم یہ کہتا ہے کہ دیر از اے فکسڈ, فائنل, انچینجبل اینڈ انسیپریبل ایسپیکٹ آف ہیومن ایگزسٹنس وچ از کامن ان آل ہیومن بینگ. یعنی کہ اسے وہ کہتے ہیں دی ایسنس. واٹ ول بی دی ایسنس آف ہیومن بینگ؟ دی ایسنس آف ہیومن بینگ ول بی دیٹ پارٹ آف ہیومن ڈائمینشن وچ از بیونڈ اینی چینج. اور اسے انسان خود بھی چینج نہیں کر سکتا, سبجیکٹ ٹو دا چینج نہیں ہے, وہ بیونڈ اینی چینج, ٹرانسینڈینٹل ہے, اس کو تم چینج نہیں کر سکتے. وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے تمام پاسبلٹی آف چینجز سے, اور اس کو اگر انسان سے الگ کر دیا جائے تو پھر انسان نہیں رہتا. انسان اپنے ہونے کا جواز اس بنیاد پہ رہتا ہے کہ وہ ایسنس شیئر کرتا ہے جو کہ اس کی ذات سے الگ نہیں کی جا سکتی, اور اسی کی بنیاد پر انسانیت ممکن ہے, کیونکہ میری ایسنس اور آپ کی ایسنس اور سب کی ایسنس ایک ہے. لہذا اس کے نتیجے میں اگر میں کوئی اخلاقی تصور دوں گا, کوئی عقلی تصور دوں گا, کوئی سماجی تصور دوں گا, کوئی عادلانہ تصور دوں گا, تو اس کی جو بنیادی وصف ہوگا وہ 2 یا 3 بنیادی وصف ہوں گے. وہ فاؤنڈیشنلسٹ ہوگا, نمبر 2 وہ یونیورسلسٹ ہوگا, نمبر 3 وہ ایبسولوٹسٹ ہوگا. ایبسولوٹسٹ ہوگا, یونیورسل ہوگا اور فاؤنڈیشنلسٹ ہوگا. ایبسولوٹ مینس ٹرو فار آل ٹائمس, یعنی کہ زمانے کے بدلنے کا ایسنس کی تبدیلی پہ چونکہ اثر نہیں پڑتا, اور اس ایسنس سے مطابقت رکھتا ہوا تصور خیر, اس ایسنس سے مطابقت رکھتا ہوا تصور عدل, اس ایسنس سے مطابقت رکھتا ہوا تصور معاشرت, اس ایسنس سے مطابقت رکھتا ہوا تصور سیاست اگر آپ وضع کر پائے تو وہ سچ ہوگا ہر زمانے کے لیے, ٹرو فار آل ٹائم. نمبر 2 یونیورسل ہوگا. یونیورسل مینس ٹرو فار آل پیپل, چاہے وہ عورت ہو, مرد ہو, کالا ہو, گورا ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہاں کوئی بھی ہو, وہ تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہوگا. کیونکہ وہ مظہر ہے ان کے جوہر کا, اور جوہر سب میں یکساں ہے. لہٰذا دوسری اس کی خصوصیت ہوگی یونیورسلسٹک ہوگا. اور تیسری فاؤنڈیشنلسٹ ہوگا کہ اس تصور نظام زندگی, اس تصور عدل, اس تصور معاشرت, اس تصور اخلاقیات کی جو جڑ ہوگی وہ اس ذات کے اندر ہوگی جو کہ ذات کا وہ پہلو ہے جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. تو ایسی سالڈ فاؤنڈیشن اس کی ہوگی کہ زمانے کے بدلنے سے, بڑھاپا آنے سے, جوانی آنے سے ذات کے وہ پہلو چونکہ متاثر نہیں ہوتا, لہذا اتنی سالڈ فاؤنڈیشن ہوگی اس نظام زندگی کی, چاہے اس کی معاشرتی سطح ہو, سماجی سطح ہو, سیاسی سطح ہو, اخلاقی سطح ہو, جمالیاتی سطح ہو. چونکہ وہ فاؤنڈیشنلسٹ ہے اس وجہ سے وہ یونیورسل, ایبسولوٹسٹ اور فاؤنڈیشنلسٹ
نوعیت کا ہوگا. یہ تمام تصورات ممکن نہیں ہے اگر آپ انسان کا ایسینشلسٹ تصور نہیں رکھتے. اور یہ کہ انسان کا جو تصور ہے وہ ایسینشلسٹ ہے ہی نہیں, اور آپ بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا نظام جو کہ آفاقی ہو, جو کہ ایبسولوٹ ہو, ٹرو فار آل ٹائم ہو, اور جو کہ فاؤنڈیشنلسٹ ہو. لیکن آپ کا جو تصور انسان ہے وہ تو اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں انسان کی ذات میں تو کوئی ایسا جوہر موجود ہی نہیں جو تبدیل نہ ہو, ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اگر ہر چیز ہی تبدیل ہوتی رہتی ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی سچائی ہے جو زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو سچائی کا بیرر ہے وہی تبدیل ہو گیا, تو سچائی بھی تو تبدیل ہو جائے گی. اگر سچائی کا بیرر تبدیل ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سچائی سب کے لیے سچائی رہے گی, اس کے لیے کچھ اور سچائی ہوگی, ان کے لیے کوئی اور سچائی ہوگی, ان کے لیے کوئی سچائی ہوگی. جو سچائی تمہاری تبدیلی سے ہم آہنگ ہے وہ سچائی تمہارے لیے سچائی ہے, اور جب تم تبدیل ہو جاؤ گے تو سچائی کے پیمانے بھی تبدیل ہے. اس لیے وہ یونیورسلسٹ بھی نہیں ہو سکتی, اور وہ یونیورسلسٹ اور ایبسولوٹسٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں رکھتی اپنی کوئی, وہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہوتی ہے. تو یہ ڈسکورس اینٹی فاؤنڈیشنلزم کا اور فاؤنڈیشنلزم کا ڈسکورس جو ہے اس کو کیٹر کرتا ہے روٹری اپنے آرٹیکل کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن اسی پیراڈائم کے اندر ہم انٹلیکچوئل ہیومن ہسٹری میں مختلف ڈومیننٹ تصورات انسانی جو کہ وضع کیے گئے اور ان کی توجہ پیش کی گئی اور تشریح پیش کی گئی وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی پہلے یہاں پر یہ جو میں نے 3 کانسیپٹ بتائے, مطلب بیسیکلی میں نے 2 کانسیپٹ بتائے. اگر دیکھا جائے تو میں نے ایک ہی کانسیپٹ بتایا ایسینشیلزم, باقی سب اس کی رد ہے. اور ایسینشیلزم کے ساتھ جو نتائج جوڑے ہیں وہ فاؤنڈیشنلزم جوڑا ہے, یونیورسلزم جوڑا ہے اور ایبسولوٹزم جوڑا ہے. اور اس کا الٹ اگر آپ کر دیں تو اینٹی ایسینشیلزم یا نان ایسینشیلزم ہے, اور اس کی جو اپروچز ہیں وہ اس کی جو کورولریز ہیں وہ اینٹی فاؤنڈیشنلزم ہے, ریلیٹیوسٹ ہیں اور کنٹینجنٹ ہیں. ذرا مجھے ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا اگر اس پہ کوئی بات کرنی ہے تو مطلب یہ جو تصور ہے, مطلب ایسینشیلزم اور نان ایسینشیلزم, کہ انسان کی ذات ایک ایسا کچھ حصہ ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا, اور ایک تصور یہ کہ ایک حصہ ایسا ہے جو ایک کیا بلکہ وہ تبدیل ہی ہوتا رہتا ہے. سوال یہ جو تصور یا نظریہ یا عقیدہ ہے اس کی سورس کیا ہے؟ یعنی یہ کس نے بتایا ہے کہ انسان کی ذات کا حصہ بدل جاتا ہے, اور ایک نے کہہ دیا کہ انسان کی ذات کا حصہ نہیں بدلتا, اور اسی پر پھر علمیت اور آنٹولوجی اور ایپسٹیمولوجی جو ہے بلڈ اپ ہوتی ہے. بالکل اس کی سورس کیا ہے؟ جو لوگ اینٹی ایسینشیلسٹ ہیں, جو کہتے ہیں جوہر نہیں ہوتا, ان کے لیے بہت آسان ہے یہ بتانا, کیونکہ تبدیلی انہیں نظر آتی ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, یہ اسے نیچرل لگتا ہے کہ دیکھو ایسا ہی تو ہے, اس میں شہرت کی کیا بات ہے. یہ میٹر آف فیکٹ ہے کہ آپ بچے تھے اور اس عمر کو پہنچ گئے اور کل کو بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر انتقال ہو جائے گا. اور جو ہے پہلے جو تھا وہ آپ کے گھر کے اندر جو تھا وہ کچی مٹی کا فرش تھا اور اب سیمنٹ کا فرش آ گیا, یعنی کہ تبدیلی تو ہو رہی ہے, اور معاشرے کے اندر بھی تبدیلی ہو رہی ہے, اور اخلاقیات میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے, اور روایت میں بھی. اس کے لیے وہ کوئی زیادہ کوئی سبسٹینٹیو آرگومنٹ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میٹر آف فیکٹ ہے. میٹر آف فیکٹ جس وقت ہوگا کہ جب آپ انسان کو ایز اے بیٹر ٹریٹ کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہی کہتے ہیں کہ مادی سطح پر بھی تبدیل ہوتا ہے اور غیر مادی سطح پر بھی تبدیل ہوتا ہے. سوچ کی سطح پر بھی تبدیلی آتی ہے, معاشرتی سطح پر بھی تبدیلی آتی ہے. اب جیسے سوشل اینتھروپولوجسٹ ہیں, مٹیریلسٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن معاشرتی تبدیلیوں کو واضح کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان معاشرتی تبدیلیوں کا سورس کس چیز میں تلاش کریں. تو کچھ سوسیولوجسٹ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ بالکل
مادی بنیادوں پر اس تبدیلیوں کو بیان کریں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو مادی بنیادوں میں نہیں بلکہ مادی بنیادوں کو ان بوجھ کی سطح پہ آنے والی تبدیلیوں سے بیان کریں گے, لیکن وہ سارے مٹیریلسٹ نہیں. مطلب اگر کہیں بھی ہے مطلب یعنی جو ان کا مطلب سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے, مطلب ظاہر ہے وہ تو انڈکشن اور ڈڈکشن ہی سے چل رہی ہے. مطلب سورس کیا ہے, مطلب یعنی اس علمیت کا سورس کیا ہے, یا تو انڈکشن ہے, ڈڈکشن ہے, یا فالسیفیکیشن ہے, اور کیا ہے. مطلب یعنی میٹریلسٹک پیراڈائم کے اندر ہی یہ سوچ جو ہے مطلب پنپتی ہے اور اسی میں چلتی ہے. مطلب نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جس نوعیت کا آپ بیان کر دیں گے اسی نوعیت کا ذریعہ علم بھی آپ کو لے جائیں گے. جیسے مسئلے کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی پر سارے فلسفی ایگری نہیں کرتے. مثلاً یہ کہ اگر انٹیوشن برکشاہ سے آپ پوچھیں اور ہارٹ مین سے پوچھیں یا مور سے پوچھیں تو کہے گا بالکل یہ جو سائنس ہے تو پرابلمٹک ہے, بیسک فنڈامنٹلی پرابلم ہے, اور سائنس کے جتنے دعوے ہوتے ہیں علم ہوتا ہی نہیں. ہارٹ مین اور برکشاہ کہ اگر آپ کریٹک پڑھیں سائنس کے اوپر تو وہ اگر یہاں پر سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھا دیا ہے نا تو لوگ اپنے یہ ماننے پہ ہی تیار نہیں ہوں گے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے. اتنی ریڈیکل کریٹک ہے وہ, اتنی ریڈیکل. لیکن وہ کہے گا کہ دیکھو اصل علم جو ہوتا ہے وہ تو وجدان کے ذریعے ملتا ہے, لیکن انسان کو پھر وہ ایسا بیان کرے گا جو کہ وجدان کی بنیاد پر حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو جو بھی تصور علمیت وہ لے گا نا وہ ہم آہنگ ہوگی اس تصور انسان کی ڈیفینیشن سے کہ انسان کو میں لیتا کیا ہوں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ مختلف اسینشلزم کے لیے جو دلائل نکالتے ہیں ان کے نتیجے میں جو ذرائع علم پیدا ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو نان اسینشلسٹ ہیں ان کے ذرائع علم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو اسینشلسٹ ہیں ان کے ذرائع علم چونکہ ڈفرینٹ ہے ان کی اخلاقیات بھی ڈفرینٹ ہیں, اور جو نان اسینشلسٹ ہیں چونکہ ان کے ذرائع علم بھی ڈفرینٹ ہے ان کی اخلاقیات بھی ڈفرینٹ. میٹافزیکل پوزیشن تو کہیں گے نا, مطلب پہلے کوئی بھی آدمی ہو تو پہلے وہ ایک میٹافزیکل پوزیشن دے گا کہ انسان ایسا ہے اور کیونکہ یہ ایسا ہے اس لیے ایسا ہی ہوگا, تو وہ انٹرپریٹیشن کرے گا. ایگزیکٹلی. اور یہ جو تصور انسان ہے, ہیومن مائنڈ جو یا ہیومن کیا ہے یا ذات کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ایک مابعث الطبیعتی ہی پوزیشن ہے, میٹافزیکل پوزیشن ہی ہے. جب میں ہیومن نیچر شروع کروں گا تو میں یہی سے شروع کرتا کہ پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حقیقت کیا ہے, پھر آپ یہ بتائیں گے کہ حقیقت کو میں کیسے جان سکتا ہوں, اور پھر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ بتائیں گے کہ خوبصورتی کیا ہے. سب سے پہلے بنیادی سوال حقیقت کیا ہے یہ تو میں بتاؤں گا, پہلے سے بھی بتانا ضروری ہے کہ میں نے حقیقت ڈراپ کرنا دیکھیے. اگر آپ اس کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے حقیقت ڈراپ کیا کام میں کیا اس کو میں نے منبع کیا رکھا یہ مرکز میں مطلب ایسینشلزم یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو پہچانا ہے تم نے نہیں, فلسفے کی بات ہے, فلسفے کی بات مطلب کوئی کسی دوست کو بہت عرصے بعد پہچان لیا, جب تم نے اسے پہچانا تو پہچاننے کے بعد تمہیں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی یار یہ تو بدل گیا, ایسا کبھی ہوا نا؟ اور کبھی ایسا ہوا کہ ملنے کے بعد نے کہا نہیں بالکل نہیں بدلا, ایسا ہوا؟ تو یہ کس بنیاد پہ پہچان لیتے نہیں, جو لائک اٹریکٹس لائک, جو کیمسٹری کا بھی اصول ہے لائک ڈیزالو لائک, لائک ڈیزالو لائک, یعنی یہ جیسا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اندر حل کر لیں. اس لیے جب تم اپنی ریئل ایسنس کو دیکھتے ہو تو تم اس کو پہچانتے ہو. تو ایسنس کو جاننے کے لیے تمہیں کوئی فلسافیکل انالیسس میں نہیں جانا پڑتا کہ تم کیا ہو, صحیح. لیکن بنیادی طور پر اگر تم کوئی ذریعہ علم کی نشاندہی کر بھی دو کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو پہچانا عقل کے ذریعے یا ارادے کے ٹوٹنے کے ذریعے پہچانا اپنے آپ کو,
کسی بھی طرح پہچانا اپنے آپ کو، وحی کے ذریعے پہچانا، کسی بھی ذریعے سے پہچانا، جس ذریعے سے ہی پہچانا اس کو تم ایک میٹافزیکل ریالٹی کے طور پہ مانتے ہو، تبھی بات آگے چلے گی. ماڈرن فلسفیوں نے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ماڈرن فلسفیوں نے اس اپروچ کو کریٹیسائز کیا اور ان کا یہ جو ترتیب تم بتاتے ہو نا کہ پہلے حقیقت کو بتاؤ، پھر بتاؤ کہ حقیقت کو میں کیسے جان سکتا ہوں، پھر یہ بتاؤ کہ کیا خیر ہے کیا شر. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کیا جان سکتے ہو اور کیا نہیں جان سکتے، پھر یہ بتاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر تم یہ بتاؤ گے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو وہ ماڈرنسٹوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. لیکن اسینشلزم اور نان اسینشلزم کے حوالے سے چاہے تو ماڈرنسٹک لائن اختیار کرو یا کلاسیکل لائن اختیار کرو یا اسکولاسٹک لائن اختیار کرو، تینوں صورتوں میں ہیومن اسینشلی کیا ہے یا نان اسینشلی کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مابعد الطبیعتی سوال ہے. چاہے پہلے تم علمیتی سوال حل کر لو پھر مابعد الطبیعت پہ آ جاؤ، یا پہلے مابعد الطبیعت پہ چلو پھر علمیت کو نکالو، دونوں صورتوں میں ہے بنیادی طور پر یہ میٹافزیکل کوشچن ہی. اور میٹافزیکل کوشچن جو ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سے بتا رہا ہوں کہ میٹافزیکل کوشچن کو ہم دو سطح پر یعنی اینالائز کرتے ہیں، ایک آنچولوجیکل اور دوسرا کاسمولوجیکل. آنچولوجیکل کوشچن اور کاسمولوجیکل کوشچن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ پہلے آپ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں حقیقتوں کی ترتیب کیا ہے اور ان حقیقتوں کی ترتیب میں انسان کا کیا مقام ہے. دیٹ از کاسمولوجی، آرڈرنگ آف بینگ. اور آرڈر تم کر نہیں سکتے بینگ کو جب تک کہ تمہیں پتا نہ ہو کہ کون سی بینگ کیا ہے، اس کو ترتیب کس بنیاد، یعنی کس بنیاد پہ تم خدا کو انسان سے اوپر رکھتے ہو. بہت سارے لوگوں کی کاسمولوجی میں کہتا خدا کو میں نے مار ڈالا، میں ہوں خود خدا، سپر مین ہوں میں، یوگر مانچ. تو اس کی کاسمولوجی کچھ اور ہے، اس کی کاسمولوجی کچھ اور ہے. اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیز پیپل آر پریزیومنگ سلیو موریلٹی. سلیو موریلٹی ہے، ماسٹر موریلٹی ہے ہی نہیں. ماسٹر موریلٹی میں تو تم خود رائٹر ہوتے ہو اپنی ڈیسٹنی کے. تو اس کی کاسمولوجی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ کاسمولوجی میں ڈفرینس اس لیے آتا ہے کہ آپ حقیقت کو پہچانتے ہیں تبھی تو آپ حقیقت کو ترتیب دے سکتے ہیں. فرض کیا کہ مختلف برانڈ کی بنی ہوئی چائے ہیں اور چائے پہچاننا آتی ہے تبھی تم ان کو ترتیب میں رکھ سکتے ہو نا. سب سے بہتر چائے کون سی بنی ہوئی ہے، اس سے بہتر کون سی بنی ہوئی، اس سے بہتر، اس سے بدتر کون ہے، بدتر کون. یہ تم آرڈر میں کون کر سکتا ہے؟ وہ آدمی جس نے چائے پی ہو، وہ پہچانتا ہو چائے کو. اسی طریقے سے حقیقت کو پہچاننے کا جو میکینزم ہے وہ آنٹولوجی دیتی ہے. تو حقیقت جب تم ہیومن نیچر سے ڈیل کرتے ہو تو بنیادی طور پر یہ ایک آنٹولوجیکل انالیسس ہے، آنٹولوجیکل انالیسس. ٹھیک ہے. بالکل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی چیز ہے. مطلب یہ کہ چینج کا ایک ایسا تصور تمہارے پاس موجود ہو جس میں نہ تمہیں کریٹر کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ تم سیلف گورنڈ ہو. ہاں، اسے ہم ڈائلیکٹیکل پروسیس ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ سیلف سسٹیننگ پروسیس ہوتا ہے جس میں پرائم موور کی ضرورت نہیں ہوتی. تبدیلی کا ایک ایسا سلسلہ جو اپنے وجود کے لیے کسی پرائم موور کے اوپر انحصار نہ کرے بلکہ تھیسس سے اینٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس سے سنتھیسس خود بخود نکلتا چلا جائے. تو سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم جیسے کارناٹ انجن اس نے بنانے کی کوشش کی تھی نا، یہ کارناٹ انجن کا تصور اس کے پاس تھوڑی تھا. تو بنیادی طور پر فلسفے کا تصور تھا جس چیز کو اس میں بنا کوشچن کرنی ہے. سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل. ایرسٹاٹل کہتا ہے سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. اگر تم کہو سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل تو اس نے کہا کیا ایک ایسا انجن میں بنا سکتا ہوں کہ جو فیول اس میں ڈالا جائے اس فیول سے وہ چلے بھی اور اس فیول سے جو وہ ورک پروڈیوس کرے اس سے دوبارہ وہ فیول ریپروڈیوس کر لے اور سیلف پرپیچویٹنگ موشن مشین بن جائے. یعنی کہ لاس نہ ہو، یعنی کہ اس کا جو
कंज्यूम करे एनर्जी, उसके नतीजे में जो वर्क प्रोड्यूस करे वर्क भी इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो और वो फिर दोबारा से कंज्यूम हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी से फिर वो वर्क और फिर वर्क। लेकिन ये पता चला कि जितनी एनर्जी तुम देते हो उतना वर्क वो प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन और सो मैनी फैक्टर। इसलिए सेल्फ परपिचुएटिंग मोशन मशीन पॉसिबल नहीं है। तो क्या एक ऐसा सिस्टम आप बना सकते हैं, यानी कि फिजिक्स वगैरह के अंदर एंट्रोपी वगैरह, एंट्रोपी चेंज वगैरह तुमको पता है ना, कि एक थैले में अगर तुम रेत भर दो और फिर समंदर के किनारे अगर कोई लहरें उसमें आए तो लहरें उससे टकराएंगी, तो उसमें टकरा 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 के उसकी वो सिलाई खुल गई और उसमें से रेत निकल गई। तो लहरों से अगर वो रेत बाहर निकली है तो लहरों से क्या रेत दोबारा वापस उसमें जा सकती है? चली जाती है। थोड़ी रेत निकल गई और थोड़ी रेत वापस अंदर चली जाती है, लेकिन क्या फिर वैसे ही बराबर की भर जाएगी वो बोरी? कभी नहीं भरेगी। इसे ही कहते हैं एंट्रोपी चेंज। ये सिस्टम के अंदर चेंज के नतीजे में कुछ ना कुछ एंट्रोपी चेंज जरूर होता है। फिलैंथ्रोपी यही होती है। हाँ, पता है ना तुम लोगों को ये बात है? फिलैंथ्रोपी। तो इसका मतलब है सिस्टम के अंदर चेंज तो है लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने वो थैला भरा नहीं था, इसलिए सिस्टम वो थैला खाली भी नहीं करेगा, और खाली कर भी दिया तो दोबारा से वैसा नहीं भरता। और अगर भरा भी तो एंट्रोपी चेंज रहेगी, फिर एंट्रोपी की हमेशा जरूरत रहेगी। ठीक है, तो ये दो पैराडाइम है भाई ह्यूमन नेचर के हवाले। और कोई तो बेशुमार क्वेश्चन, बड़े खौफनाक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन उठ सकते हैं, तुम उठाओ जी। आज हम इंसानी फितरत का जब मुताला करेंगे तो हम या तो इंसानों को इंसानी फितरत क्या इफेक्ट और इफेक्ट की बात होगी, यानी कि माशरे में तब्दीली का खबर और बरकत या तो इंसानी फितरत होगी या इंसानी फितरत को तब्दील होगी माशरे या लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माशरा को तब्दील पाता है इंसान कैसे? पहला सवाल तो ये कैसे हो सकता है कि माशरा सजा से खुद तब्दील हो बगैर इंसानी फितरत के महवर के लिए, यानी इंसानी फितरत को मरकज बनाए बगैर माशरा फितरत को बहुत सारे ऐसे फलसफी आए जिन्होंने ऐसे ख्यालात पेश किए, जिन्होंने बताया कि इंसानी राज जो है वो माशरती तब्दीलियों के नतीजे में पैदा होती है। मतलब सोशल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी दो अलग अलग चीज। सोशल आइडेंटिटी जो होती है वो किसी एक कॉन्शियसनेस के अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि वो कलेक्टिव होती है। ठीक, और तुम्हारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ये मुमकिन है कि सोशल आइडेंटिटी के जेरे असर कोई भी इंसान उस सोशल आइडेंटिटी को मुकम्मल तौर पे ओन ना करता हो, ठीक, लेकिन उस सोशल आइडेंटिटी के जेरे असर उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तब्दील हो जाए, क्योंकि वो पूरा का पूरा मजहर नहीं है उस सोशल आइडेंटिटी का। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी उसने नहीं कंस्ट्रक्ट की, बहुत सारे सोशल एक्टर्स के नतीजे में कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक, लेकिन और उसे पूरा का पूरा वो ओन भी नहीं करता। मेरे माशरे में जो कुछ हो रहा है सब मैं ओन कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अफेक्ट कर सकती है? वो कहते हैं कि अफेक्ट कर सकती है। सोशियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी तादाद है जो कहती है कि अफेक्ट चेंज कर सकती है। दूसरा, कुछ ये तो एक मैंने बिल्कुल आसान तरीन व्यू, पॉपुलर व्यू है। कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो माशरे को एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे लेते हैं, जिस तरह इंसान एक ऑर्गेनिज्म है ना, माशरे को भी एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे लेते हैं जो अपना वजूद अपने अंदर रखता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे स्पेंसर। और जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए
اسٹرگل کرتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے معاشرہ بھی اپنے سروائیول کے لیے بالکل اسی طرح اسٹرگل کرتا ہے جس طریقے سے ایک لیونگ آرگینزم کرتا ہے. اسپینسر جو ہے وہ ڈاروینین ماڈل اپلائی کر دیتا ہے معاشرے کے اوپر. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ڈاروینین. بڑے بڑے پڑھے ایسے ایسے پڑھے کہ حیران بعض نے تو پوری انسانی تاریخ کے اوپر اپلائی کر دیا. وہ سوشل اینتھروپولوجیکل انالیسس پوری انسانی تاریخ پیغمبروں پہ اپلائی کر دیا. اس نے پیغمبروں کے اوپر وہ میتھڈالوجی اپلائی کر دی. علی شریعتی نے پیغمبروں کے اوپر اپلائی کر دیا مارکسسٹ پریمیٹو کمیونزم اور اس کا جو میکینزم ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیا. یعنی سوال ہے مطلب یہ جو کوئی بھی سوالات ہیں بیسکلی تو آئیڈیاز ہیں. مطلب یعنی اسینشلزم بھی ایک آئیڈیا ہے اور یہ مطلب اینٹی اسینشلزم بھی آئیڈیا ہے اور یہ کوشچن ہے یہ بھی آئیڈیا ہے. اسپینسر جو ہے اس کا بھی سوشل ڈارونیزم ہے وہ بھی ایک آئیڈیا ہے. سوال ہے کہ مطلب آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں, آئیڈیاز کی فورس ہے کیا مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کس آئیڈیا کو کس آئیڈیا پر توقع دی جائے گی, اس کا یہ پیراڈائم کہاں سے آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیاز کی مانیت جو ہے اس کے پر بہت ساری بحث ہے. یعنی کہ اگر فرض کیا کہ میں آپ سے ایک ایسے آئیڈیا کو ایکسپلیکیٹ یہاں پہ کرتا ہوں جس کا ریفرنٹ موجود ہے اس کمرے کے اندر ہی وہ آئیڈیا, لیکن اس کا ریفرنٹ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو, پھر اس کی فنکشنلٹی بھی دکھا سکتا ہوں, اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں اور آپ بھی پریکٹس کرتے ہیں, تو اس آئیڈیا کی مانویت سے زیادہ وسیع ہوگی جو کہ آپ پریکٹس نہیں کر رہے اپنی لائف میں. وہ کہ دونوں آئیڈیا مثلاً میں کہتا ہوں کہ گلاس, اور یہاں پہ بار بار گلاس کا استعمال بھی کر رہا ہوں, پی بھی رہا ہوں. یہ موبائل فون, لیٹ سپوز کہ موبائل فون ابھی تخلیق نہیں ہوا, کسی نے نہیں دیکھا. میں موبائل فون ایک لفظ سنتا ہوں. موبائل فون ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی آپ اپنی بات پہنچا سکیں گے اور وہ آپ کی بات سن سکے گا, آپ اس کی بات سن سکو گے, وہ آپ کو تصویریں بھیجے گا, آپ اس کو تصویریں بھیجو گے, اور وہ آپ کو جو اس آئیڈیا کو بامعنی سمجھنے کے امکانات تمہارے لیے زیادہ ہیں وہ کہ تمہارے کسی لائف ایکسپیرئنس میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور گلاس ایک ایسی چیز ہے جسے تم برت رہے ہو, تو کون سا آئیڈیا زیادہ مانویت اپنے اندر رکھتا ہے؟ ایک تو یہ آئیڈیا ہے کہ جن کے ریفرنٹ اس ورلڈ میں موجود ہیں اور جن کے ریفرنٹ اس ورلڈ میں موجود نہیں. تو کیا ریفرنٹ ایک ہی طرح کے ہوں گے؟ اس کا مطلب آپ کہیں بھائی, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ مٹیریل ہوتی ہے. یہ چونکہ مٹیریلی آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ نے جیتی جاتی زندگی میں اس کو دیکھ رہے تھے, اس لیے وہ آئیڈیا آپ اسے ریئل سمجھ دو. اور چونکہ موبائل فون ابھی جاتی زندگی میں تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس لیے وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے مانویت آتی ہے مادیت سے. تو ایسا نہیں. مثلاً آپ محسوس کرتے ہیں گلٹ. گلٹ اس طرح جیسا یہ گلاس ہے آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس طرح, لیکن گلٹ ہوئی ہے میں کبھی فرض کیا. گلٹ بذات خود ایک آئیڈیا ہی تو ہے, لیکن وہ اس گلاس سے زیادہ ریئل ہے, اس گلاس سے زیادہ خوفناک ہے. You can destroy this glass, but you cannot destroy guilt. وہ یہ حضرت کا کیا الفاظ ہے, you can destroy a jam jar, but you cannot destroy guilt. The idea of guilt is more real than the idea of jam jar. حالانکہ jam jar روزانہ تمہاری ٹیبل کے اوپر, کم از کم حضرت کی ٹیبل کے اوپر روزانہ ہوتا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو فزیکل ورلڈ میں ہے وہ زیادہ ریئل ہے. وہ کہتا تھا ہر وہ چیز جس کو تم ایکسپیرینس کر سکو وہ آئیڈیا ہے, اور ایکسپیرینس صرف 5 سینسز کی بنیاد پہ نہیں کرتے. ڈاؤٹ کو تم چھو چکھ نہیں سکتے, لیکن ڈاؤٹ کا بھی ایک آئیڈیا اور شک تمہیں ہوا ہے بہت دفعہ, اور اس کا آئیڈیا تمہارے پاس موجود ہے اور وہ ریئل ہے.
تو آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کی مالیت کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کو تم نے بھرتا ہے یا نہیں، اور جس کو تم نے بھرتا ہوتا ہے اس آئیڈیا کی مالیت تمہارے لیے زیادہ وسیع ہے. میرے لیے دنیاویت سے متعلق آئیڈیاز کو زندگی میں برتنا آسان اس لیے کہ میں ایک فزیکل باڈی رکھتا ہوں، اور میں جب چٹائی پہ سوتا ہوں تو چٹائی مجھے میرے جسم پہ چھپتی بھی ہے، اور وہ چھپے ہوئے نشان مجھے نظر بھی آتے ہیں. اور جب میں زمین کے اوپر اپنا جسم رکھتا ہوں تو میرے جسم کی کھال جو ہے وہ جل جاتی ہے اور نشان پڑ جاتے ہیں. میں کہوں نہیں یہ کچھ نہیں، کہنے سے کچھ نہیں پتا چلتا ہے نا، وہ تو ہے. تو مطلب یہ کہ جن چیزوں کو آپ برت رہے ہوتے ہیں ان کی ریالٹی یا ان کی مالیت آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک نہیں ہے فزیکل آبجیکٹ. لیکن اسی طریقے سے ایسینشیلزم کا جو زور تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسینشیلسٹ آرگیومنٹ دیتا ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے اور اس کو وہ آئیڈیا کورسپونڈ کرنے لگتا ہے کسی ایسے اپنے وجود کے حصے سے جس کو وہ اپنی جوہر تلاش پہچان لیتا ہے، تو اس کے لیے امکان ہوتا ہے کہ وہ ایسینشیلزم کو اختیار کر سکے. اور اگر ایسینشیلزم کا آرگیومنٹ وہ لیتا ہے اور اپنے اندر جب وہ ٹٹولتا اور تلاش کرتا ہے تو اسے کچھ ایسا نہیں مل پاتا، تو امکان ہے کہ وہ ایسینشیلزم کو رد کرے. ایسینشیلزم میں تینوں آبجیکٹ جو ہیں پرابلم وہی ہے کہ اس میں یونیورسل کانسیپٹ ہو، ایبسولوٹ ہو، یونیورسل کانسیپٹ. کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول آئیڈینٹی جو ہے وہ کافی ہے یا ہوموجینٹی؟ دیکھو ہوموجینٹی کو جس طریقے سے تنصیب کا نشانہ بنایا گیا پچھلے 100 سال یا 50 سال، اگر تم سوشیولوجسٹوں کو بھی اٹھا لو تو آئیڈیا یہی رہا کہ ہوموجینٹی پیدا کی جائے. یہ پچھلے 50 سال کی کہانی ہے جو کم از کم میں سمجھتا ہوں. ایک بڑا آدمی آپ دکھا سکتے ہیں تاریخ میں کم از کم فلسفے کی دنیا میں جس نے بڑی شدت سے انڈیویجول ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، جیسے پروٹاگون. باقی زیادہ تر لوگوں نے یونیورسلٹی کو پریفر کیا. وہ فلسفی جیسے ہیراکلائٹس وغیرہ ہے جو ان کے سسٹم میں یونیورسلٹی ممکن ہی نہیں تھی، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے، وہ ایکسیپشنل ہے، مگر زیادہ تر نے یہی کوشش کی کہ انسان پسند کرتا ہے کلیکٹیوٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیویجول آئیڈینٹی سسٹین کر ہی نہیں سکتا. تم اپنی آئیڈینٹی کانسٹیٹیوٹ ہی کرتے ہو ود دی ہیلپ آف دی ادر، ورنہ تم لینگویج ہی نہیں استعمال کر سکتے. تمہیں کوئی پالے گا نا، کسی کو پالے بغیر تو تم پیدا نہیں ہوگے. پھر یہ کہ تم پیدا ہو نہیں. ہوموجینٹی کلیکٹیوٹی کا ایک انانٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے، اور یہ کہ پھر تمہاری جو زبان ہے وہ کلیکٹیو میننگ ہے، یعنی کہ تمہاری لینگویج پبلک ہے، پرائیویٹ لینگویج پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ ٹائم سے پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پرائیویٹ لینگویج ممکن ہے، وہ میں بتاؤں گا جب میں روٹی کا آرگیومنٹ بتاؤں گا تو یہ پورا بتاؤں گا کہ پرائیویٹ لینگویج آرگیومنٹ کا کیا دلیل نکلتی ہے. اور لیکن وہی کہتا ہے کہ پرائیویٹ لینگویج کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، لینگویج پبلک ہی ہوتی ہے. تو جب تم اپنی انڈیویجول انفرادیت کو پبلک کانسیپٹ کے اندر انڈرسٹینڈ کرو گے تو واٹ ایکچولی یو آر ڈوئنگ، یو آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یور پرائیویٹ ایکسپیرئنس تھرو پبلک لینگویج. تو واٹ ایکچولی یو آر انڈرسٹینڈنگ دی پرائیویسی آف ایکسپیرئنس تھرو پبلک میننگ. تو اپنے آپ کو جو تم پہچانتے ہو تو پبلک میننگ میں ہی پہچانتے ہو. تو وہ میننگ کا تعین تم نے اپنی انڈیویجویلٹی میں تھوڑی کیا ہو، تو کلیکٹیوٹی میں کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آئیڈینٹی اسرشن جو اس وقت بڑے پرابلم ہوئی ہے وہ میننگ فل ہے بھی یا ایلوژنری ہے، یہ بتاتے خود ایک پرابلمٹک چیز ہے. اچھا، یہ جو سوال ہے کہ خواہشات جو ہے وہ کہاں سے آتی ہیں؟ مطلب خواہشات آئیڈیاز سے آتی ہیں یا خواہشات کے نتیجے میں آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ تو اس میں
خواہشات زیادہ تو خود آئیڈیاز ہی ہوتی ہیں، آئیڈیاز ہی ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ کہ اس کا سورس کیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سورس پائتھولوجیکل ہے، پیتھولوجی ہے، یعنی کہ آپ ایک خاص قسم جیسے آپ انسٹنکچوئل ڈیزائر، اب انسٹنکچوئل ڈیزائر میں اس کی روٹس پیتھولوجیکل ہے. مطلب یہ کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی خواہش ہے، آپ کو پانی کی خواہش ہے، آپ کو سیکس کی خواہش ہے. اب یہ ڈیزائرز تو نہیں ہے، یہ ڈیزائرز نیڈز ہیں، یہ آپ کی نیڈز ہیں، لیکن آپ کی اس کی بنیاد پیتھولوجیکل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب منرل لیول ڈراپ کرتا ہے تو یہ ایمرج ہوتی ہے، اور ایمرج اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ آپ وہ منرل انڈیفیشنسی کو دور نہیں کرتے. اگر آپ نے منرل انڈیفیشنسی دور نہیں کی اور اس خواہش کو تکمیل نہیں کی تو آپ کا انتقال ہو جائے گا. لہٰذا آپ کا فزیکل سروائیول ہی ممکن نہیں ہے اگر آپ اپنی انسٹنکچوئل ڈیزائر یا انسٹنکچوئل نیڈس کو سیٹسفائی نہ کریں. تو ہم نے نیڈز اور ڈیزائر میں فرق کر لیا. نیڈز وہ جن کے بنیاد پر بغیر آپ پیتھولوجیکل سروائیول یا بایولوجیکل سروائیول ممکن ہی نہیں ہے، یا یہ کہ آپ ڈیزائر وہ جو کہ نیڈ کے ماورا جن کے بغیر آپ کا بایولوجیکل سروائیول ممکن ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو پیتھولوجیکل ہوگی، پیتھولوجیکل ہے یا بایولوجیکل ہے. تو کیا سب چیز وہ کہیں گے کچھ ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ بایولوجیکلی تو سروائیو کرتے ہیں لیکن آپ کی نیچرل انٹلیکچوئل گروتھ ممکن نہیں ہو پاتی. مطلب یہ کہ اگر آپ کو محبت نہ ملے تو آپ بھریں گے تو نہیں، بچ تو جائیں گے، لیکن امکان یہی ہے کہ پھر آپ انسان ہونے کے مکلف نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ معاشرے کے لیے بڑے بیس کے طور پہ پیش آئیں گے. یہ کہ ہمدردی اگر آپ سے کوئی نہ کرے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ مر جائیں، لیکن یہ کہ امکان کم ہے کہ آپ معاشرے میں کوئی پازیٹیو ہیلتھی کنٹریبیوٹر کے طور پر پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو پھر کچھ ایموشنل نیڈس بھی ہوتے ہیں، پھر انٹلیکچوئل نیڈس بھی ہوتی ہیں انسان کی، اور انٹلیکچوئل ڈیزائر بھی ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کہ میں یہ سوچوں جو دوسروں سے مختلف نہ سوچوں. یار آپ دوسروں سے مختلف نہ سوچیں تو آپ کا انتقال تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کی ذات پر ایک ایسی خلل ضرور رہ جائے گی جو کہ آپ کو ہمیشہ دوسروں کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتی رہے. لیکن اگر آپ خود ہی کریٹر بن جائیں ڈیزائر کے تو آپ ایک سیلف ڈگنیفائڈ اور سیلف انٹیگریٹی آپ کی زیادہ جو ہے وہ پریویل کر جائے گی. اسی طرح کلچرل نیڈس ہیں آپ کی کہ آپ خاندان بنا کے رہنا چاہتے ہیں، اور رشتے اگر آپ خاندان نہ بنائیں تب بھی آپ رہ سکتے ہیں. جیسے ہمارا سی ایم ہے تو اس سے میں پوچھتا ہوں کہ یار وہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، میں کیسے اس سے 10 سال سے پوچھتا ہوں تو کہتا ہاں سر شادی تو ہو گئی، آپ کو تو پتہ ہی. نہیں تمہیں شادی کیوں گئی؟ شادی تو کرنی چاہیے، ہمارے نبی نے بھی شادی کی ہے، شادی تو کرنا ہی چاہیے، اور شادی کرنے کا سہارا ہوتی ہے اور کبھی ہم ان کا سہارا ہوتے ہیں. ابھی وہ ہمارا وہ تفصیل سے بات کریں، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں. تو ہمارے پروفیٹ نے بھی تو شادی کی، اس لیے شادی کرنا. لیکن ہر آدمی آپ 10 آدمی 10,000 ریزن دے دیں گے، لیکن بنیادی طور پر کیا شادی اگر نہ کریں، شادی کی خواہش اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بایولوجیکل سروائیول ممکن نہیں رہے. کم از کم آپ کا بایولوجیکل سروائیول جو شاید بڑی ہے شادی کے بعد تو مطلب یہ کہ آپ کرتے ہیں پھر بھی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ایبسٹریکشن سے نہیں آتی، اس کی بایولوجیکل بیسس بھی ہوتی ہے، اس کی ایموشنل بیسس بھی ہوتی ہے، اس کی کلچرل بیسس بھی ہوتی ہے، اس کی سوشل بیسس بھی ہوتی ہے. لیکن اسینشیلسٹ جب ہوں گے وہ ڈیزائر کی آرڈرنگ کے لیے اس چیز سے انحصار کریں گے جسے وہ جوہر انسانی کہتے ہیں. تو وہ ڈیزائر جو کہ جوہر انسانی سے ہم آہنگ ہوں گی انہیں وہ ہائر ڈیزائر کہیں گے، اپر ڈیزائر. اور وہ جو کہ جوہر انسانی سے ہم آہنگ نہیں ہے انہیں وہ نچلی سطح کی ڈیزائر کہیں گے، جن کو سپریس کیا جانا، ریپریس کیا جانا جائز ہے.
تو نان ایسینشیلزم کا پرابلم یہ ہے کہ ڈیزائر کہیں سے بھی آ رہی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا کوئی جوہر ہی نہیں, وہ تو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں, پیتھولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی ایک مخصوص دائرہ نہیں ہوا جس کی بنیاد پہ ایک طرح کی ڈیزائر کو دوسری طرح کی ڈیزائر پر آپ فوقیت دے سکیں. ایسینشیلسٹ ہمیشہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ آرڈر ڈیزائر میں ڈسٹنکشن کے لیے بنیاد فراہم کریں گے اس ایسنس سے. مثلاً میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھوں, یہ دونوں میری ڈیزائر. تو اور میں زیادہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی نماز نہ پڑھوں, سوتا رہوں. تو میری فرسٹ آرڈر ڈیزائر کیا ہے؟ نماز نہ پڑھوں. سیکنڈ آرڈر ڈیزائر کیا ہے؟ نماز. فرض کیا میں چاہتا ہوں میں نماز بھی پڑھ لوں, نماز پڑھنا بھی چاہتا ہوں, ناچنا بھی چاہتا ہوں, اور سونا بھی چاہتا ہوں, اور فلم بھی دیکھنا. تو اب تو آرڈر کرنا پڑے گا نا مجھے ان ساری آرڈر, اور ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ. ابھی سو جاؤں گا تو فلم بھی نہیں دیکھ سکتا, سو جاؤں گا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, سو جاؤں تو ناچ بھی نہیں سکوں گا. لیکن اگر میں فلم دیکھوں گا, فلم دیکھتے ہوئے ناچ بھی لوں, فلم بھی دیکھ لوں گا, ناچ بھی لوں گا, سو نہیں سکوں گا. جو ڈیزائر سکتا ہے. اور اگر نماز پڑھوں نہ فلم دیکھ سکوں گا, نہ سو سکوں گا, نہ ناچ سکوں گا. اور سوچنے کا فیصلہ ہے, ایسا کہتا ہوں فلم دیکھ لیتا ہوں, فلم بھی دیکھتا رہتا ہوں, ناچتا بھی رہتا ہوں. اور تو میری پھر میں جب یہ ناچ لوں گا تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا, پھر سو. کیونکہ اگر میں ناچنے کے بعد نماز سو گیا تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پھر آپ نے کیا آرڈر کیا, فرسٹ آرڈر ڈیزائر, سیکنڈ آرڈر ڈیزائر, تھرڈ آرڈر ڈیزائر, فورتھ آرڈر. تو آپ دیکھیں گے nth آرڈر ڈیزائر پاسبل ہے. تو ڈیزائر کی آرڈرنگ میں صحیح تم نے آرڈر کی اپنی ڈیزائر یا غلط آرڈر کی, یہ اس جوہر کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. جوہری طور پہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان بنیادی طور پر اب فرض کیا اللہ کا بندہ ہے, اور آپ کہتے ہو کہ میں آرڈرنگ میں سب سے نیچے یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں. تو تم نے جو آرڈر ترتیب دیا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اس تصور انسان سے جو تم نے قبول کرتے ہیں. اگر فرض کیا کہ تم کہتے ہو انسان بنیادی طور پر تو پلیزر سیکنگ اینیمل ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف تمہیں نماز پڑھنے میں ہی ہو رہی ہے, تو سب سے آخر اگر تم نماز کو رکھتے ہو تو تمہیں بالکل ٹھیک ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جوہر کی بنیاد پر ڈیزائر آرڈر ہوتے ہیں, جوہر کی بنیاد پر ہی آئیڈیاز بھی آرڈر ہوتے ہیں. لیکن اگر تم جوہر کو مانتے ہی نہیں تو آرڈرنگ اور ڈیزائر تو پھر ممکن نہیں, کچھ بھی آرڈر کر لو. کیسے تم بتاؤ گے کہ یہ آرڈر ٹھیک ہے اور یہ آرڈر ٹھیک نہیں, جب تمہاری کوئی وہی نہیں ہو, جوہر ہی نہیں ہے. تم تو ایک وہ ہو امیبا دیکھا نا, امیبا کا سیدھے پوڈیا جدھر موو کرتا ادھر ہی اس کا شیپ بن جاتا, ویسا ہی شیپ بن جاتا. جدھر بہتا اس طرح سیدھے پوڈیا بنتے رہتے ہیں, جس طرح بہنا بند کرتا اس طرح سیدھے پوڈیا نہیں بنتے. شیپ کچھ ہوتا نہیں ہے, تو تمہارا شیپ لیس ہوتا. تو اگر تم شیپ لیس ہو تو تم کسی دوسرے کو بھی تو نہیں بتا سکتے نا کہ اس کا شیپ کیا ہونا چاہیے. اصل میں امیبا کیسا ہوتا ہے یہ کو بتا سکتا ہے کوئی مائکا لال نہیں بتا سکتا, امیبا خود نہیں بتا سکتا. امیبا کو پوچھے بھائی تو کیسا ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں کرتا, جیسا بھی جس کنٹینر میں بھی ڈال دو ویسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسینشیلزم کا جو دائرہ ہے وہ آرڈرنگ اور ڈیزائر کے لیے ایک فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے. اور اگر تم فاؤنڈیشن ہی نہیں رکھتے کوئی تو آرڈر اور ڈیزائر کا کیا سوال ہے. تو جو میں نے 3 بیسک کانسیپٹ بتایا نا, فاؤنڈیشنلسٹ, ایبسولوٹسٹ اینڈ یونیورسلسٹ, یہ بالکل کی چیزیں ہیں. یہ میں جو نچوڑا ہے اس سے جو میں سمجھا ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط ہو, تو اگر کوئی اور اس میں تصحیح کر سکتا ہے تو وہ مجھے بتا دیں, میں ٹھیک کر لوں گا اپنے آرگومنٹ کو.
لیکن یہ کہ میرا اب تک کمٹمنٹ یہی ہے کہ فاؤنڈیشنلسٹ، ایسینشلسٹ، ایبسولوٹسٹ اور یونیورسلسٹ آپس میں کنسسٹنٹ ہے، اور ان کے الگ راؤنڈ جو بنتا ہے وہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ، اینٹی ایسینشلسٹ، کنٹینجنٹ اینڈ ویلیڈیبل، یہ چار چیزیں، دو ایکسٹریم پاسبلٹیز لے کے ہم چلیں۔ جو بنیادی بس انسانی فطرت کا تعین کرتے ہیں، کیا وہ بنیادی اوصاف سے ماورا کسی ایسی کرتے ہیں جو کہ ان بنیادی اوصاف کی ترتیب میں یا اس پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نمبر 1، مثال کے طور پہ کچھ ایسنشلسٹ ایسے ہوں گے جو انسانی فطرت سے ماورا ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں جس سے وہ انسانی فطرت کا تعلق تفصیل سے بنتا ہے، اور کچھ ایسنشلسٹ ایسے ہوں گے جو انسانی فطرت سے ماورا کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اپنی عقل کے مطابق وہ انسانی فطرت کے اندر اس بنیادی جوہر تلاش کرتے ہیں، اور بنیادی جوہر کے ضمن میں وہ انسانی فطرت کی کوالٹی اور اتنے بھی آئیڈیاز ہیں۔ بالکل کیا سارے انسانی فطرت سے ماورا کسی فطرت کا اعتراض کرتے ہیں؟ سارے نان ایسنشلسٹ کی یہ ہے کہ وہ انسانی بنیادی دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ ایسے بھی نان ایسینشلسٹ تمہیں ملیں گے جو نان ایسینشلسٹ ہوتے ہوئے بھی ماورائے انسانی حقیقت، بلکہ بعض تو مارٹن بوبر اور کیرکیگارڈ دو ایسے آدمی ہیں جو کہ ایگزسٹنس اور گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں اور اس کے ہائیسٹ ریالٹی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ریلیجیس لائف ہائیسٹ لائف ہوتی ہے۔ کیرکیگارڈ تو بالکل یعنی کہ آئیڈیل ایگزامپل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوہر انسانی کو فکس نہیں کرتے، نان ایسینشلسٹ ہی رہتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے ایگزسٹینشلزم میں ڈسکس کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ایسینشلسٹ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ماورا انسان ایک حقیقت ہے جو کہ انسانی جوہر کو سسٹین کرنے اور پہچاننے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ یہ کیتھولک یعنی کہ اسکولاسٹک کرسچنز ہیں، جیوز ہیں اور مسلمز ہیں، یہ مانتے ہیں اس کو۔ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بدھزم کا ایک ٹرینڈ ہے جو مانتا ہے اس کو، ہندوازم کی بعض انٹرپریٹیشن ہیں جو مانتی ہیں۔ ایک اور طرح کے ایسینشلسٹ ہیں جو کہ تم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ انسان کے ماورا کسی حقیقت کو تو نہیں مانتے، لیکن انسان کو ایک ایسی حقیقت کے تناظر میں بیان کرتے ہیں جو غیر انسانی ہے اپنے ایسنس، اور انسان اسی حقیقت کا ایک مظہر ہے۔ مثلاً کھیل یہ کہتا ہے حقیقت پانی ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ بھی پانی کا ہی ایک اظہار ہے، انسان بھی پانی کا ایک اظہار ہے، پہاڑ بھی پانی کا اظہار ہے، آسمانی جو چاند ہے یہ بھی پانی کا ہی ایک اظہار ہے، اور اس میں انسان بھی ایک اظہار، وہ کہ وہ پانی کو خدا نہیں کہتے حقیقت۔ اسی طریقے سے انیکزیمینڈر ہے، ہیپیگورس ہے، کوئی ایئر کو کہتا ہے، کوئی فائر کو کہتا ہے، کوئی نمبر کو کہتا ہے۔ اب نمبر حقیقت ہے اور انسان بھی نمبر ہی کی ایک فارم، یا حقیقت جو ہے وہ موشن ہے اور انسان بھی موشن ہی کی ایک فارم، یا حقیقت ریسٹ ہے اور انسان بھی ریسٹ ہی کی ایک فارم۔ تو وہ کسی میٹافزیکل ریالٹی پر یقین نہیں۔ اور کچھ ایسے نان ایسینشلسٹ بھی تمہیں مل جائیں گے جو مظاہر، یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ تر نان ایسینشلسٹ ہیومن سے اوپر نہیں دیکھتے، لیکن کچھ تمہیں مل جائیں گے جو کہ ہیں، لیکن وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے اس ٹریڈیشن کے اندر، تو وہ زیادہ ٹینٹ کرتے ہیں ایسینشلزم کی طرف، تو آپ ان کی ایک فار ریچنگ ایسینشلسٹ انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں۔ اس میں تو مطلب یہ جو تینوں مطلب آئیڈیاز آئے سامنے، ایسینشلزم اور نان ایسینشلزم وغیرہ، اور یہ سب اینٹی فاؤنڈیشن کنٹینجنٹ وغیرہ، اس میں تو یہ کہ مطلب جو مطلب آپ کا سورس ہے وہ تو ریشنلٹی نظر آتا ہے، ریشنلٹی اگر انٹیویشن بھی آپ کہتے ہیں تو انٹیویشن از
یا مطلب آلسو ہائیسٹ فارم آف ریشنلٹی ہے, مطلب ادر دین کچھ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب علم کا جو حافظ اور انبا اور منظر جو ہے وہ ریشنلٹی سب نے ایسا نہیں کیا. مثلاً ایگزسٹینشلسٹ یا فینومنالوجسٹ کسی ذریعہ علم پہ انحصار نہیں کرتے انسان کی شناخت کو. جو خاص طور پہ ہائیڈگر اور بزرگ کو اگر دو بڑے انٹلیکچوئل جائنٹس ہیں اور بڑے فلسفی, اور دونوں ماڈرنزم کے آخری دور کے فلسفی ہیں, یعنی کہ 1926 میں اس نے لکھی تھی زائمنڈ شائٹ ہائیڈگر نے, اور بزرگ اس کا استاد ہے, اس نے بعد میں لکھی. تو وہ جو ہے یہ دونوں جو ہے کسی سورس آف نالج کو اور ریشنلٹی پر انحصار نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی مخصوص سورس آف نالج کی بنیاد پہ ہیومن سیلف کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا انالیسس آنٹولوجیکل نہیں ہوتا بلکہ آنٹیکل ہوتا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. تو سب لوگ یہ نہیں کہتے. یہ آپ ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ تمہارا انالیسس کیا غیر عقلی کہو گے, اگر عقلی نہیں ہے تو کیا غیر عقلی تو نہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو عقلی ہی ہے. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہر وہ چیز جو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیا وہ عقلی ہی ہوتی ہے؟ جو چیز فہم میں آ جائے وہ کیا ریشنل ہوتی ہے؟ کیا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ریشنل ہی تفہیم اس کی ہو پاتی ہے, یا بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے عقل سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے, اس کے بعد سمجھنا. تو یہ شعر بھی ہے کہ اچھا ہے کہ دل کے نزدیک رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ لیتے ہیں پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پاسبان عقل جو ہے وہ تو رہتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے کیا انسان کو پورے انسان کو ریڈیوس کر دینا ریزننگ کے اوپر ٹھیک اپروچ ہے نہیں. تو بہت سارے فلسفے ہیں جیسے والنٹیرزم ہے, شوپن آور ہے, نیچے ہے اور برگسن ہے, یہ والنٹیرزم. یہ ریشنلٹی کی بنیاد پر نہیں دکھنا چاہیے, دل کو نیسسریلی ریشنل نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں ہیومن کو انڈیپینڈنٹ آف ریشنلٹی, اور یہ سوال اوپن رہتا ہے کہ اگر انہوں نے جو بھی تشریح اور توجیہ دی انسانی ذات کی, اگر وہ غیر عقلی تھی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی, تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر عقل کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم تو کہہ رہے ہیں انسان پورا کا پورا شامل ہوتا ہے کسی سمجھ کے عمل تفہیم کے عمل میں. اس کی عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کی تاریخیت بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کی تہذیب بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کے جذبات اور احساسات بھی کام, بہت کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, مشاہدے بھی کام کر رہے ہیں, سب کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے محسوس. حلقہ آج یہیں پہ مجھے لگ رہا ہے کوئی اور کوشچن سنیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کال میں انشاءاللہ پراپرٹی کا آرٹیکل دیں گے. اگر یہ کسی کو ایک انویٹیشن آف فلاسفی دے دوں تو آپ کو بہتر لگے, تو وہ جو ہے اس میں جو موٹی موٹی ڈیفینیشن ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور اچھی ہے, تو وہ یہ سب لوگ ملتے ہیں. انویٹیشن وہ میں دے دوں گا, خالی پیج کو لے لوں. اس میں موٹی موٹی انویٹیشن ہے, ڈیزم کے کیا معنی ہیں, ایکیزم کے کیا معنی ہیں, ڈائلیکٹک کے کیا معنی ہیں, کامزم کے کیا معنی ہیں, پینتھیزم کے کیا معنی ہیں. تو وہ ٹرم جو بیچ بیچ میں آتی رہتی ہیں وہ بار بار اگر آپ پڑھیں تو وہ کلیئر ہوگی. جو ہے آپ کے روٹی کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی میں دے کانسیپٹ آف نہیں کنٹینجنسی آف سیلف بک فارم میں کتاب ہوتی ہے, کنٹینجنسی آئرنی اینڈ سالیڈیرٹی. اس میں دو بڑے امپورٹنٹ آرٹیکل ہیں, ایک کنٹینجنسی آف لینگویج, ایک کنٹینجنسی آف سیلف. کنٹینجنسی آف سیلف میں وہ اوور ویو کرتا ہے فلسفے اور ادب کے باہمی تصادم. تو وہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے. اپنا مسئلہ یہ تو اس میں جو ڈسکورس ڈیولپ کیا وہ یہ کہ یہ اسینشلزم اور نان اسینشلزم کے مارکا آرائی کے نتیجے میں ہیومن نیچر پر کیا اثر آتا ہے, ذات پر کیا اثر آتا ہے. اور دوسری جو کتاب ہے وہ سوشل آف سیلف ہے, چارلس ٹیلر کی, وہی بہت اچھی ہے.
ان دو کتابوں سے ہم شروع کریں گے اور ساتھ میں جو بھی ریفرنس آئے گا اس کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل جیسا آ جاؤ. جی بالکل.